اللہ، میرا نام محمد رضوان رحمانی اور آج ہم بات کریں گے منکرین حدیث کے اوپر۔ یہ منکرین حدیث کون لوگ ہیں جو انکار کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کا؟ کون وہ ایسے لوگ ہیں جو کہنے والے ہیں کہ ہمارے لیے بخاری مسلم حجت نہیں ہے؟ اس ویڈیو کے اندر کہ کیا دلائل پیش کیے انہوں نے اپنے احادیث سے الگ ہونے کے لیے۔ اس چیز پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ حدیثیں کیوں نہ لکھی گئیں۔ اس کے بعد اعتراض کیا جاتا ہے کہ بعد میں اتنی صدیاں گزرنے کے بعد جو حدیث لکھی گئی ہے وہ کیسے معتبر ہو سکتی ہے۔ ان کے بارے میں انہوں نے آگاہی دی آ کر کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں اور یہ غلط ہیں۔ تو اس کی کشمکش کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ اتنی زیادہ حدیث ضعیف ہے، ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ وہ اللہ کے نبی نے وہ حدیثیں بتائی ہیں، اللہ کے نبی نے وہ باتیں بتائی ہیں کہ نہیں بتائی، لہٰذا جو احادیث ہیں ان کا انہوں نے انکار کیا اور اس کے ساتھ صحیح حدیث کا بھی انکار کر دیا۔ اگر کچھ میں شبہ ہے تو لہٰذا ہم تمام احادیث کا انکار کرتے ہیں، جتنی بھی احادیث ہیں ان کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اگر وہ قرآن کو مان رہے ہیں تو قرآن کی ابتدا، قرآن کا نزول، پہلی وحی، دوسری وحی، قرآن کا آنا، قرآن کا نازل ہونا، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ کہاں سے پتہ چلے گا اگر آپ احادیث کا انکار کر رہے ہیں؟ ایسی ہوئی یہ حدیث بتا رہی ہے پہلی وحی کیسی آئی، کب آئی، اللہ کے نبی غار جس غار میں تھے اللہ کے نبی، پھر حضرت خدیجہ کے پاس ہے، یہ ساری تفصیل جو ہے وہ حدیث سے پتہ چلے گی۔ حدیث کا آپ انکار کر دیں تو قرآن کا تو خود بخود انکار ہو جائے۔ نماز کا حکم دیا گیا ہے قرآن پاک کے اندر 700 سے زیادہ مرتبہ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن آپ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ نمازیں جو ہیں وہ کتنی ہیں، نمازیں کس وقت پہ پڑھنی ہیں، نمازوں کی سنتیں کتنی ہیں، نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کے آداب کیا ہے، نماز کی شروط کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ آپ وہ کر رہے ہیں، حدیث کا انکار بھی کر رہے ہیں، حدیث کے انکار کے ساتھ آپ وہ عمل بھی کیے جا رہے ہیں اور حدیث کا انکار بھی کیے جا رہی ہیں۔ ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہیں، قرآن میں فقط اللہ نے اتنا بتا دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ وہ حدیث میں۔ تو چلیے بات کو شروع کرتے ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے کہ جب احادیث اللہ کے نبی کے دور سے چلی، بہت سے صحابہ پہ اعتراض ہیں اور اس چیز پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ حدیثیں کیوں نہ لکھی گئیں۔ پھر اس کے بعد اعتراض کیا جاتا ہے کہ بعد میں اتنی صدیاں گزرنے کے بعد جو حدیث لکھی گئی ہے وہ کیسے معتبر ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں احادیث لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ منع کرتے تھے حدیث لکھنے کے بارے میں۔ اب ان ساری چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ ایک تو پہلی چیز کو جو احادیث کا لکھنے کا کام تھا، وہ عرب جو تھے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ چیز کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ عیاں ہے کہ لکھنا پڑھنا عرب نہیں جانتے تھے، بہت کم لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ دوسری چیز کہ وہ حفاظ اکرام جو قرآن کو مکمل یاد کیے ہوئے تھے، اس وقت حافظے اتنے تھے کہ ہر چیز کو دماغ ذہن کے اندر سیو کر لیا جاتا تھا، نہ کہ ان چیزوں کو لکھا جاتا۔ ہر کوئی چیز کو سنتا اور اس کو زبانی یاد کر لیتا۔ ہر کسی کے ذہن میں، دل میں قرآن مجید اور احادیث جو تھیں وہ حفظ تھیں ان کو، اور ان کو ضرورت نہیں تھی ان چیزوں کو لکھنے کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد بھی کیوں نہیں لکھی گئی یہ ساری احادیث۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بہت سے صحابہ نے احادیث کو جمع کیا اور لکھا ہے، تو یہ تمام تر الزامات غلط ہیں جو حضرت عمر کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ احادیث لکھنے سے منع کرتے تھے۔ ان کے دور میں بہت سے صحابہ نے بہت ساری احادیث کو لکھا ہے، بیان بھی کیا ہے۔ پھر وجہ کیا بنی کہ منکرین حدیث اس چیز پر آئے کہ ہم نے حدیث کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب بہت ساری احادیث شروع سے چلی آ رہی تھیں، پھر ان کو دیکھا گیا، امام بخاری نے 3 لاکھ احادیث اکٹھی کی اور ان میں سے 1 لاکھ حدیث کو الگ کیا، صحیح احادیث کو الگ کیا۔ پھر جب اس چیز پر پہنچے کہ اتنی زیادہ احادیث ہیں، کچھ راوی جو ہیں وہ مجہول ہیں، کچھ ضعیف ہیں، کچھ میں ضعف زیادہ ہے، کچھ راوی کذاب ہیں، پچھلے دوروں جو ادوار گزرے ہیں ان میں بہت سے لوگوں نے ہزاروں لاکھوں حدیثوں کو گھڑا ہے، بہت ساری حدیث غلط ہیں، تو پھر ایسے امام بھی آئے جنہوں نے آ کے بتایا کہ صحیح احادیث کون سی ہیں، یہ صحیح حدیث ہیں، یہ صحیح حدیث ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے آگاہی دی آ کر کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں اور یہ غلط ہیں۔ تو اس کی کشمکش کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ اتنی زیادہ حدیث ضعیف ہے، ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ وہ اللہ کے نبی نے وہ حدیثیں بتائی ہیں، اللہ کے نبی نے وہ باتیں بتائی ہیں کہ نہیں بتائی، لہٰذا جو احادیث ہیں ان کا انہوں نے انکار کیا اور اس کے ساتھ صحیح حدیث کا بھی انکار کر دیا۔
تو انہوں نے کہا کہ اگر کچھ میں شبہ ہے تو لہٰذا ہم تمام احادیث کا انکار کرتے ہیں، جتنی بھی احادیث ہیں ان کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اب ہم بات کریں گے کیا اسلام کے اندر انسان کس حیثیت پہ رہ سکتا ہے اگر وہ انکار کر دیتا ہے احادیث کا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانیں گے، حدیث ہمارے لیے حجت نہیں ہے، یہ منکرین حدیث نے کہا۔ تو اگر وہ قرآن کو مان رہے ہیں تو قرآن کی ابتدا، قرآن کا نزول، پہلی وحی، دوسری وحی، قرآن کا آنا، قرآن کا نازل ہونا، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ کہاں سے پتہ چلے گا اگر آپ احادیث کا انکار کر رہے ہیں؟ کیوں؟ امام بخاری لے کے آئے ہیں ابتدا وحی کی سب سے پہلا باب، صرف امام بخاری کتب ستہ میں جو بدء الوحی ہے کہ ابتدا وحی کی کیسی ہوئی، یہ حدیث بتا رہی ہے۔ پہلی وحی کیسی آئی، کب آئی، اللہ کے نبی غارے جو جس غار میں تھے اللہ کے نبی، پھر حضرت خدیجہ کے پاس ہے، یہ ساری تفصیل جو ہے وہ حدیث سے پتہ چلے گی۔ حدیث کا آپ انکار کر دیں تو قرآن کا تو خود بخود انکار ہو جائے گا۔ آپ حدیث کا انکار کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ خود ہی قرآن کا انکار کرنے والے ہیں۔ بہت سارے اس کے اوپر دلائل بھی دیے گئے ہیں کہ جس طرح قرآن وحی ہے اسی طرح حدیث بھی وحی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں بولتے، تو وہ جو مخصوص الفاظ کے اندر جس کو پڑھنے کی نیکیاں اس کو جو قرآن قرار دیا اور اللہ کے نبی کی جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ بھی وہی ہی ہیں، جو حدیث اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہیں وہ بھی وہی ہیں قرآن کی طرح۔ جس طرح قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، واضح بتا دیا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ وحی کی اجازت کے بغیر، میری اجازت کے بغیر نہیں بولتے۔ تو اللہ کے نبی جو جتنی باتیں بتا رہے ہیں وہ ساری کی ساری جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں۔ دوسری چیز پہ بات کریں گے، اب نماز کا حکم دیا گیا ہے قرآن پاک کے اندر 700 سے زیادہ مرتبہ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن آپ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ نمازیں جو ہیں وہ کتنی ہیں، نمازیں کس وقت پہ پڑھنی ہیں، نمازوں کی سنتیں کتنی ہیں، نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کے آداب کیا ہیں، نماز کی شروط کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ آپ وہ کر رہے ہیں، حدیث کا انکار بھی کر رہے ہیں، حدیث کے انکار کے ساتھ آپ وہ عمل بھی کیے جا رہے ہیں اور حدیث کا انکار بھی کیے جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہیں۔ قرآن میں فقط اللہ نے اتنا بتا دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ وہ حدیث سے ملیں گی۔ حج کے بارے میں بتا دیا، حج کا طریقہ قرآن میں تفصیلاً سارے کا سارا طریقہ احادیث کے اندر بتایا گیا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا بہت ساری چیزیں، کافی زیادہ مسائل، سارے کے سارے معاملات، السارقۃ والسارق، چور کے بارے میں اس کی تفصیلات، پھر جتنی بھی حدود ہیں ان کی تفصیلات، پھر اور جتنے بھی دینی معاملات ہیں تمام تر کی جو تفصیلات ہیں وہ ساری کی ساری۔ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ تم نے روزے رکھنے ہیں رمضان کے۔ اب وہ رمضان کے روزے کہاں سے کہاں تک اور ان کے جو ہے نا شروط کیا ہیں روزوں کی، ان کے آداب کیا ہیں، روزوں کے متعلق جتنی بھی ٹوٹل انفارمیشن ہے وہ ساری کی ساری ہمیں کہاں سے ملے گی؟ حدیث سے ملے گی۔ آپ حدیث کا انکار کر کے اسلام میں جو ہے نا وہ سخت نہیں بنا سکتے، آپ اسلام پہ قائم ہی نہیں رہ سکتے حدیث کا انکار کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر کے۔ کیوں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، وہ پتہ کہاں سے چل رہا ہے؟ وہ سارے کا سارا مواد احادیث کے اندر موجود ہے، بلکہ اس کے کہ وہ لوگ جو منکرین حدیث ہیں وہ حدیثوں کے اوپر جرح کرتے، دیکھتے، ان کو الگ کرتے، صحیح حدیثیں کون سی ہیں، غلط حدیثیں کون سی ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کرنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ ٹوٹل حدیثیں جو ہیں وہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، لہٰذا جو ساری کی ساری حدیثیں، پھر اس کے اوپر دلائل بھی بہت سارے پیش کرتے ہیں منکرین حدیث، کہتے ہیں کشمیر والی سائڈ پہ بخاری کا نام بھی نہیں ہے، تو ایک ایسی نماز کو لے لیں، نماز لے لیں جو شروع سے ایک متواتر طور پہ چلی آ رہی ہے اور اس کو لوگ دیکھتے ہیں اور ویسے ہی اب تک پڑھتے آ رہے ہیں، اور کشمیر کے لوگ بھی صحیح نماز پڑھتے ہیں جیسے حدیث میں، جیسے سارے پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھتے ہیں وہ نماز، تو وہ تو حدیث انہوں نے حدیث سے نہیں یہ چیز لی، تو ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تمام معاملات متواتر جو بھی میں نے دلیل کی اس کی دلیل پیش کرتے ہیں اس کے اوپر کہ تمام تر مواتر جو ساری چیزیں شروع سے چلی آ رہی ہیں، شروع سے ساری چیزیں غور کیجئے گا کہ شروع سے ساری چیزیں جو نیکی کرنے والی عبادات ہیں، احکامات ہیں، وہ شروع سے چلے آ رہے ہیں، اور لوگ ان کو دیکھتے اگر متواتر تر یہ چیزیں چلی آ رہی ہوں، اگر لوگ کہیے جا رہے ہیں اس میں حدیث کی تو ضرورت نہیں ہے، اندازہ کریں، تو بھئی جو شروع سے چلے آ رہے ہیں وہ شروع سے جو چلے اس وقت تو حدیث ہی تھی نا، حدیث سے ہی شروع والوں کو پتہ چلا ہے کہ مطلب
صحابی بیان کر رہا ہے نا کہ اللہ کے نبی کو میں نے ایسے دیکھا حدیث پڑھتے، پھر وہ آگے صحابی کو تابعی، تابعی کو تبع تابعین، پھر محدثین، انہوں نے بتایا، تو شروع سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو اگر آپ نے اسلام کے اندر رہنا ہے تو اس کے لیے حدیث بڑی ضروری ہے۔ حدیث کو نکال دیں گے تو آپ اسلام آپ کے پیچھے باقی نہیں رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لوگوں میں عام کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق دے۔ حالانکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جس بندے نے میری حدیث کو سنا اور آگے بیان کیا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اور یہ حدیث کا انکار کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح، اچھے طریقے سے، صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ٹاپک پر۔ تب تک کے لیے اپنے ارد و گرد نوا کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا، وہ قدم قدم پر بہک گئے۔